اپنے پیسے, اپنے نظام, اپنی نوکریاں, اپنا سسٹم, لوگوں کے بوٹ ٹیپ لگا کے ان کو ان کی حیثیت میں رکھا, ڈرپ لگا کے رکھا, نہ ان کو ترقی کرنے دی معاشی طور پر, نہ ان کو ترقی کرنے دی سیاسی طور پر, نہ ان کو ترقی کرنے دی گئی تعلیمی طور پر. یہی وہ ٹریننگ ہے جو ان لوگوں نے نہیں ہونے دی, لوگوں کی پولیٹیکل ٹریننگ, کہ اگر یہ سمجھ جائیں گے بات کو پھر یہ ہم سے سوال کریں گے, پھر یہ اپنا دماغ استعمال کریں گے. سعیم صاحب, دنیا کا کوئی ایسا ملک ہے جہاں پر ایسے آپ کو روز کانٹینٹ ملتا ہو؟ ارے یہ تو سیاست کا اور اسپیشلی اسی چیز کی ایک نئی شکل روز ملتی ہے. روز نئی شکل جو کل ہو رہا تھا ہاں جی, وہ آج اس کے مقابلے میں بالکل مختلف گفتگو شروع ہوگی. بالکل. تو میرے خیال میں حکومت کی جو یہ کوشش ہے وہ تو صرف اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے, کیونکہ بہت سارے لوگ رائٹلی سو کہہ رہے ہیں کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے یا 45 کی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بہرحال لوگوں نے ووٹ کوئی نہیں دیے ان کو. اب اس کے بعد جو حکومت ہے وہ اس وقت اوبیسلی اس ڈھونگ کو رچا کر نیشنل کنسنسس بہرحال ہے تو ہر ملک کی وقت کی ضرورت, اور ہمارے ہاں تو اس کی اتنی بڑی امپورٹنس ہے کیونکہ ہم اکنامکلی جو ہے وہ ایک وابل ملک نہیں بن پا رہے اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے. تو اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی جو دنیا کا سب سے بڑا میکرو اکنامک انڈیکیٹر ہے, تو ایونچولی آپ جو ہے وہ آگے معیشت کو لے کے آگے نہیں چل سکیں گے, پہیا ہی نہیں چلے گا, جیم ہو جائے گا سب کچھ. اب دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے, اور وہ ایک بہت بڑا تھرسٹ ہے. اس پہ ہمارا دشمن ملک جو ہے انہوں نے بڑی زیادہ ہرزہ سرائی کی ہے, اور وہ اس کو کسی اور رنگ میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں, جس کی ہم شدید مذمت بھی کرتے ہیں, اور ان تمام لوگوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے, جو ایک بہت بڑی چپیڑ میرے خیال میں ہندوستان کے منہ پر. اور ان کو بتایا گیا ہے کہ تم اپنی جو تم کشمیر میں آکوپائڈ کشمیر میں کر رہے ہو, یہاں وہ حالات نہیں ہیں. یہ تو اپنا ان کا ایک انٹرنل معاملہ ہے کہ ہمیں ایک ریئیکشن ہے کہ بھئی ہمارے بجلی کے بل زیادہ آ رہے ہیں, اور ہماری وہاں تو تم تو قبضہ کر کے بیٹھے ہو, اور تم نے تو دنیا جیل بنایا ویسے, اوپن پریزن. جیل کے علاوہ آپ نے یو این کو جو ہے وہ دھتکار دیا, وہاں سے پلیبسائٹ کا حکم یونائٹڈ نیشن دے چکی ہے. آپ نے میسیکر کر کے اب جینوسائڈ کر رہے ہیں, اور نسل کشی کر رہے ہیں مسلمانوں کی اور کشمیریوں کی. آئین میں جو اور اب مقابلہ کر رہے ہیں آزاد کشمیر سے, خصوصی حیثیت آئین میں سے ختم کر دی. جی ہاں, وہ تو وہ اس کو, اور اس سے جو 4 لوگ ان کے ساتھ تھے جس میں ہندو بھی شامل ہیں, وہ بھی ان کے خلاف ہو گئے ہیں, گورنمنٹ کے اس کے خلاف, بیکاز دے ور انجوائنگ آل دی پرکس اینڈ پریولیجز ڈیو ٹو دیٹ کانسٹیٹیوشنل obligation. تو میں واپس آتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو پرابلم ہے اس میں یقیناً حکومت تو یہ کوشش کرے گی کہ یہ اس بات کے ڈائیلاگ میں کہ ہم اپنا طوالت اختیار کریں. اپوزیشن کو میرے خیال میں ان کا بلف کال کرنا چاہیے. یہ ٹائم بائی کرنے کی کوشش جی بالکل یہی کر رہے ہیں. ان کو جا کے ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, اپنے جا کے ساری چیزیں لوگوں کو ان کے سامنے رکھیں, اور لوگوں کو بتائیں کہ جی ہم تو آ گئے ہیں. جب آپ ریئیکٹ کرتے ہیں نا مینر کہ ہم بات چیت ہی نہیں کریں گے, تو یہ ان ڈیموکریٹک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. اس کا نقصان آپ کو ہوگا, اس کا نقصان اپوزیشن کو ہوگا. آپ کو بالکل کھلے دل سے کہنا جی صبح آئیں جی بیٹھے, اور آپ ان کو کال, ان کا بلف کال کر دیں, اور پھر وہ تو جو انہوں نے کیا ہوا ہے وہ تو وہ نہیں کر سکتے. تو جب ان کا بلف کال ہو جائے گا تو وہ کوشش اپنے اقتدار کو دوام دینے کی خود بخود ڈائی ڈاؤن ہو جائے گی. اپوزیشن جماعتوں کا یہ موقف ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے, اس کے بعد ہم بات کریں گے. تو یہ غیر مشروط مذاکرات پاسبل ہیں؟ ہم نے یہ بالکل پاسبل نہیں ہے. آپ کو جانا چاہیے, بات کرنی چاہیے, اور وہاں پہ آپ کو یہ مطمع نظر رکھنا چاہیے کہ یہ مطالبات ہیں, آپ ان پر ہم سے ڈائلاگ کیجئے. اگر وہ اس پہ ڈائلاگ کریں گے تو کہیں آئیں گے نا, لیڈ سم ویئر, تو ان کو یہ پتہ لگے گا کہ ان کا فائدہ ہوا ہے. اور یہ اوبیسلی اپنے جو موسٹ امپورٹنٹ ان کے پوائنٹس ہیں ان پہ اسٹریس کریں, اور اس کو لے کے قوم کے سامنے آئے, تاکہ لوگ قوم کم از کم یہ سمجھے کہ یہ صرف لڑائیوں کے چکر میں نہیں ہے, یہ صرف دھرنوں کی سیاست, گالی گلوچ کی سیاست, اسمبلیاں توڑنے کی اور اسمبلیوں سے باہر آنے کی سیاست نہیں کرتے. یہ سیاست کا ذکر تو ہو رہا ہے, لیکن پارٹیاں بڑھتی جا رہی ہیں, مسائل نہیں بڑھ رہے ہیں, نئی پارٹی آ رہی ہے. دنیا میں تو بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی, لیکن جو یہ پارلیمانی جمہوریت ہمارے ہاں انگریز ہمیں تحفے میں دے کے چلا گیا ہے, اس کے کانسیپٹ میں یقیناً یہ عجیب سی بات لگتی ہے. میرا خیال ہے کہ اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے ان لوگوں کو آگے لے کے آنے کی جو ان 60-65-70% پر کی بات کرنا چاہ رہے ہیں, جو ان پولیٹیکل پارٹیز کا حصہ نہیں ہے. وہ 30-32% لوگ جو ووٹ ان کو دیتے ہیں, ان کو بھی راستہ نہیں ہے. 2 لوگ لڑ رہے ہیں آپ اس میں, تو کیا کریں؟ جب آپ آ کے ایک نئی اور اگر
شاہد خاقان عباسی صاحب نے وہی ایک کنونشنل پولیٹیکل پارٹی بنانی ہے جو کہ جس طرح کی پولیٹیکل پارٹیز آگے ہیں جس میں وہی اکٹھے مل کے بنا رہے ہیں، جس میں جو ہے وہ ایک آدمی شخصیت پرستی ہو، فیملی اورینٹڈ کانسیپٹس ہوں، اپنی مرضی ہو، اپنے مرضی کی پالیسیز بنے، تو پھر یہ کام کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی پی پی والا تو نہیں ہوگا؟ نہیں، وہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ آئی پی پی جو ہے وہ تو ایک سیاسی جماعت کو توڑ کے بنائی گئی تھی، یہاں پہ وہ عمل نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے اسی اپنا خطوط پر جو پولیٹیکل پارٹیز پہلے موجود ہیں ایک نئی پولیٹیکل پارٹی بنا دینی ہے تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کو کوئی بات اس طرح کرنی پڑے گی کہ وہ لوگ جو اس قسم کی سیاست سے ڈسگرنٹلڈ ہیں، اسے تنگ ہیں، وہ آپ ان کی طرف دیکھیں تو پھر فبیا لوگ جو ہے اس کو پسند کریں گے۔ لمبا پروسیس ہے۔ اوور آل تجزیہ آپ کا کیا ہے کہ کامیاب ہوگی مفتاح اسماعیل کی پارٹی؟ ان کی شخصیت کیسی؟ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ دے نہیں سکتا، لیکن ایک بات بالکل طے ہے کہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ جس نظام کی بات ہو رہی ہے، جس کو لوگ جس سے تنگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس سے ہٹ کر کوئی چیز ایسی کی جائے گی، کیونکہ وہ چینج تو جو ہے وہ ایکسپلائٹ ہو گیا نا اس ملک میں بہت بری طرح، تو کوئی جدت کس طرح کی لائی جائے جو لوگوں کے دماغوں میں اپنا بیٹھے، اور وہ 60% لوگ جو ان پولیٹیکل پارٹیز کی ناقبت انگیز جو سیاسی لڑائی ہے اقتدار کے حصول کی، اس کو اگر وہ سمجھ لیں تو یقیناً روم موجود ہے۔ یہ سر ود ان پارٹی بھی اب تبدیلیاں آ رہی ہیں، ابھی نواز شریف صاحب صدر بننے جا رہے ہیں، شہباز شریف صاحب آلریڈی صدر تھے، بات تو ہوتی تب کہ نواز شریف صاحب کے علاوہ کسی اور آدمی کو 40 سال سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، احسن اقبال صاحب ہیں، سعد رفیق صاحب ہیں، وہاں اور بڑے لوگ ہیں، خواجہ آصف صاحب ہیں، ان کو صدر بناتے تو پتہ لگ جاتا کہ کتنے پانی میں ہیں۔ بھائی جان بات تو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کی ہے نا، کہ اپنے گھر سے باہر بات نہیں جانے دینی، تو پھر اگر لوگ رہنا چاہتے ہیں تو رہیں، پھر لوگ جا کے دیں ووٹ ان کو۔ باقی لوگ بھی بات نہیں کرتے، جو بات کرتا ہے اس کو فارغ کر دیتے ہیں۔ اچھا، جو بات کرتا ہے فنش فار ایور، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو۔ عمران خان صاحب نے کل شیر افضل مروت کے ساتھ کیا کیا بیچارے کے ساتھ؟ وہ انہی کی بات کر رہا تھا نا، انہی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ تو ان کو پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا، یہاں باہر کی لڑائی نہیں ہوتی، لوگ اندر کی لڑائی پہ زیادہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے زندہ رہنا ہوتا ہے۔ جو شخص سر اپنی کیا کہتے ہیں بقا کے لیے یا سیاسی بقا کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو عوام میں اسے اس طرح سے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے بعد میں، کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے نا جیسے ووٹ نواز شریف کا ہے یا ووٹ فلان کا ہے، صرف کیوں مطلب یہ کیا ہے؟ اور دنیا میں کسی ملک میں ہے جس جمہوریت سے ہم نے یہ چربا کیا ہے جمہوریت، وہاں یہ ہے 25 وزیر پارٹیوں میں ایک پارٹی 20 دفعہ آئی ہے، 19 دفعہ مختلف لوگ آئے ہیں ایز پرائم منسٹرز میں، چاہے وہ ٹوریز ہوں، چاہے وہ لیبر ہو، چاہے وہ دوسرے ہوں۔ تو عرض یہ ہے کہ امریکہ میں بھی اب دیکھ لیں قدرن لگا دی ہم نے۔ عرض یہ ہے کہ اگر آپ اس پروسیس کو چلیں گے، کو لے کے چلیں گے، تو پھر تو وہی بات ہے نا، پھر لوگوں کو پتہ، یہی وہ ٹریننگ ہے جو ان لوگوں نے نہیں ہونے دی، لوگوں کی پولیٹیکل ٹریننگ، کہ اگر یہ سمجھ جائیں گے بات کو پھر یہ ہم سے سوال کریں گے، پھر یہ اپنا دماغ استعمال کریں گے۔ وہ اولیگارکی اسی کو کہتے ہیں نا، میں بار بار ایک بات کا ذکر کرتا ہوں کہ اپنے پیسے، اپنے نظام، اپنی نوکریاں، اپنا سسٹم، لوگوں کے منہ ٹیپ لگا کے ان کو ان کی حیثیت میں رکھا، ڈرپ لگا کے رکھا، نہ ان کو ترقی کرنے دی معاشی طور پر، نہ ان کو ترقی کرنے دی سیاسی طور پر، نہ ان کو ترقی کرنے دی گئی تعلیمی طور پر۔ یہ جو تعلیم روکتے ہیں یہ لوگ، وہ اسی لیے روکتے ہیں۔ گورنمنٹ کے سکولز کی آپ حالت دیکھ لیں نا، بھینسیں بندی ہوئی ہیں 90% جگہ پہ، بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ اور پرائیویٹ سکولز والے جو ہے وہ بیچارے، خیر لوور گریڈ والوں کو تو میں سلام پیش کرتا ہوں، لیکن جو اپر گریڈ والے وہ تو کھربا پتی ہیں، 5-5 10-10 ارب روپیہ مہینے کا پروفٹ ہے ان کا، لیکن وہ غریب لوگ بیچارے جن کو پڑھانا آرٹیکل 4 کے تحت حکومت کی ذمہ داری ہے، ان تک تو کوئی پہنچتا ہی نہیں ہے۔ زعیم صاحب وقت بہت کم ہے، لاسٹ میں بس یہ بتا دیں کہ آپ وقت قوم کے پاس بھی بہت کم ہے بیٹا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ ہاں، یہ اگر ابھی آپ نے اپنا ریئیکشن نہ دیا اور قوم کھڑی نہ ہوئی ان لوگوں کے خلاف، تو میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ پھر یہ معاملات آگے نہیں چلیں۔ تو زعیم صاحب جتنی بلند عمارتیں بن رہی، مجھے لگ رہا ہے اوور آل وقت کم ہے۔ نہیں وہ گہری بات کر دیکھیں، ہاں وہ دیکھیں اب وہ قیامت کا قرب ہے۔ عرض یہ ہے کہ وہ ہم نے تو لاہور جیسے شہر کو وہ قصور تک براؤن کر دیا نا، سوسائٹیاں کاٹ کاٹ کے، تو آپ ہائی رائزز یہاں کیوں نہیں بنا رہے بھائی؟ ایونچولی آپ کا جو فوڈ باسکٹ ہے وہ کم ہو جائے گا، ایگریکلچر لینڈ کٹتی چلی جا رہی ہے،
एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी वाइप आउट हो जाएगी, आप भूखे मर जाएंगे। इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी आपको वो सपोर्ट नहीं दे सकती जो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी देती, क्योंकि आप बेसिकली है ही एग्रो बेस्ड इकोनॉमी। एग्जैक्टली। आप अपने आप को ओवर एंड अबव जो है वो पोर्ट्रे कर रहे हैं, जो है अमीर से अमीरतर होने के लिए, जो अरबपति और खरबपति लोग हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है, बिजनेस ओरिएंटेड लोग हैं, बिल्कुल ओपन मार्केट पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन ये भी तो देखना चाहिए ना कि कल को हमारे मुल्क के लोगों के साथ क्या होगा। अरबपति को भी रोटी और गंदम नहीं मिलेगी, और जो गंदम के साथ आपने कर दिया है इंशाल्लाह अगले साल कोई लगाएगा। खूबसूरत बात आपने की कि वक्त वाकई बड़ा कम है और वक्त हमारा ख़त्म हो गया है। दुआ ये करेंगे कि हमारे मुल्क का वक्त ख़त्म ना हो, ये चलता रहे और बेहतरी की ये अल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना हुआ मुल्क है। इंशाल्लाह इसको कुछ नहीं होगा, इसके खिलाफ इस पर बदनजर डालने वाले जो है वो खाकस्तर हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह।